سورہ فاتحہ اس کے متعدد نام ہیں۔ فاتحۃ الکتابی سے کہتے ہیں، اس سورہ کو سبع المثانی بھی کہتے ہیں، اس سورہ کو شفا بھی کہتے ہیں، اس سورہ کا نام رقیہ بھی ہے، اس سورہ کا نام الصلاۃ بھی ہے۔ اب یہ مختلف معنوں کے اعتبار سے تھوڑا سا مفہوم ذرا سنیے گا۔ اس سورہ کو شفا اور رقیہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ یہ سورہ پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرے گا، اللہ ہر بیماری کا اس کا علاج کر دیں گے، شفا عطا فرما دیں گے۔ یہ سورہ شفا ہے۔ بڑے بڑے بیماروں کو اللہ نے اس سورہ کے ذریعے شفا دی۔ آپ کے زمانے کی بات ہے، ایک بندے کو، ایک علاقے کے بادشاہ کو جانور زہریلے نے ڈس دیا۔ اب ایک صحابی نے اس سورہ کو پڑھ کے اسے دم کیا، اللہ نے زہر کو ختم کر دیا، اسے شفا دے دی۔ علاقے میں ایک صحابی گزرا، اس علاقے کے رہنے والوں نے ایک نوجوان کو لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے اور وہ پاگل پن دیوانے کے اظہار کر رہا ہے اور وہ واویلا کر رہا ہے، وہ جو وحشی صورتحال ہے وہ اختیار کیے ہوئے۔ اب یہ صحابی پاس سے گزرا، کہا تمہیں کو دم آتا ہے؟ جی آتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم کیا، اس پاگل کو اللہ نے شفا دے دی۔ تو یہ سورہ شفا بھی ہے۔ اس سورہ کو دعا بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سورہ کو پڑھ کے جو اللہ سے جو مانگے گا اللہ عطا فرما دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی آپ کے پاس تھے۔ اس روایت کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جبریل آپ کے پاس بھی بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آسمان سے ایک زوردار آواز آئی اور اس آواز پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج ایک دروازہ کھولا گیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، اور اس فرشتے نے آ کر ہمارے محبوب پیغمبر پر سلام بھیجا ہے۔ کیا یار عظمت ہے ہمارے نبی کی! آسمان کے فرشتے بھی اجازت طلب کر کے بھی آتے اور محبوب پیغمبر پہ درود پڑھا کرتے تھے، سلام بھیجا کرتے تھے۔ اور اس نے آ کر کہا اے محبوب پیغمبر تمہیں 2 نوروں کی خوشخبری ہے، تمہیں 2 نوروں کی خوشخبری، اور یہ 2 وہ نور عظیم ہیں جو آپ سے قبل نہ کسی نبی کے حصے میں آئے ہیں نہ کسی امت کے مقدر میں آئے ہیں۔ اور یہ 2 نوروں کی عظمت کیا ہے؟ یہ پڑھنے کے بعد ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پڑھ لیں، اس میں سے کچھ پڑھ کر اپنے رب سے جو دعا کریں گے اللہ قبول فرما لے گا۔ اب وہ 2 نور کون ہیں؟ فرمایا سورۃ الفاتحہ۔ یہ فاتحہ ایک نور ہے، دوسرا نور آگے شروع ہونے والی جو سورہ بقرہ ہے اس کی آخری 2 آیات ہے، اور یہ 2 آیات یہ سورہ فاتحہ۔ فرمایا جو بندہ پڑھ کے اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ عطا فرما لیتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کی بڑی عظمت ہے، بہت زیادہ عظمت ہے۔ آئیے تھوڑا سا معنی پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفوں کے لائق ذات کون ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہ دنیا میں کوئی ایسا آیا ہے نہ آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی ایسا اکمل ہے کہ جس کے لیے ہر قسم کی تعریف ہو۔ اللہ اکبر، یہ ذات واحد اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ تعریف کے لائق ذات ہے تو وہ ہمارے نبی ہیں، اللہ اکبر، جن کی تعریف ہے، محمد جو تعریف کیا گیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی وہ ہیں، ہم اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں اور ہمارا رب ہمارے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا رب ہمارے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ یہ آیت ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر ایک بہت بڑے محدث ہیں ابو عالیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ، اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی کی تعریفیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے نبی کی عظمت کا تذکرہ کرتا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے، خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، زمین سے، آسمانوں سے اور ہر جگہ سے اس نے ہمارے لیے رزق کا بندوبست بھی کیا دیا۔ وہ ہمارا رب ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا لفظ الحمدللہ، یہ شکریہ جملہ ہے، شکر کے لیے ہے۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان،
طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. والحمدللہ تملأ المیزان. جب بندہ ایمان کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک دفعہ پڑھتا ہے نا الحمدللہ، پڑھیں ہیں ذرا آپ بھی الحمدللہ. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو کل قیامت کے دن میزان ہوگا نا جس میں ہمارے نیکیاں تلیں گی، فرما ایک دفعہ الحمدللہ پڑھنے سے اللہ نیکیوں کے ساتھ اس میزان کو بھر دیتے ہیں. اور اگلا جملہ ایک اور بھی ہے، وسبحان اللہ. جب بندہ بولتا ہے نا سبحان اللہ، تملأ ما بین السماوات والارض، زمین سے لے کر آسمان کا جتنا درمیانی خلا ہے نا، صرف ایک سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. آپ کو بتاؤں اس میں کیوں ایسا کیوں ہے؟ تو یار اللہ کو اپنے نام کے ساتھ پیار ہی بڑا ہے. جو اللہ کے نام کے ساتھ پیار کرے اللہ اس کے ساتھ بھی بڑا پیار کرتے ہیں. اللہ اس کے ساتھ، اللہ کی دعا کریں اللہ ہمیں اپنا نام لینے والا بنا دیں. فرمایا الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. الرحمن یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، الرحیم یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے جو اہل علم نے نقل کیا ہے. الرحمن یہ الرحمن کی جو رحمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع، اللہ کے اپنے بھی اس رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں، اللہ کے بیگانے بھی. مطلب اللہ کے فرما بردار بھی اس رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ کے جو دشمن بنے ہوئے ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں، نافرمان ہیں، باغی ہیں، اللہ نے انہیں جو کچھ دیا ہوا ہے نا یہ اللہ کے رحمان ہونے کی صفت کی وجہ سے ہے. اور الرحیم جو صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، کہا یہ صرف اور صرف کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ پیش آئیں گے اس رحمت کی رحیم والی صفت کے ساتھ. مطلب کیا ہے؟ آج دنیا کے اندر ایک ماں باپ، بہن بھائی، کل مخلوقات جو ماں باپ ہونے کے ناطے چاہے وہ درندے ہیں پرندے ہیں جو اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں نا، کہا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ یہ ایک رحمت کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کی 100 رحمت کے حصے ہیں، صرف ایک رحمت کے حصہ اللہ نے نازل کیا ہے جس کی وجہ سے سارے محبت کرتے ہیں، تو ایک رحمت کی وجہ سے. لیکن کتنی عظمت کی بات ہے، او نمازی تجھے تیری نماز مبارک ہو، اہل ایمان تجھے تیرا یہ ایمان تجھے مبارک ہو، یہ سنت ریش تجھے مبارک ہو. آج کے پرفتن دور کے اندر بھی تو جسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے اور ساری سنتیں جو آپ اپناتے ہیں، تجھے یہ عمل مبارک ہو. کل قیامت کا دن ہوگا، تیری یہ ساری عبادات کا اللہ کیسا مل ڈال دیں گے. آج ایک رحمت کی وجہ سے سارے مستفید ہیں، محبت کرتے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا ایک سمیت 99، یعنی وہ باقی 99 جو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ بھی ساتھ ملائے 100 رحمتوں کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ پیش آئیں گے. معافی ہوگی، درگزر ہی درگزر ہوگا. میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بھی اس کے سامنے رکھ دوں. فرمایا کل قیامت کا جب دن ہوگا نا، اللہ اپنے رحمت کے ساتھ، بندے نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، اللہ اسے پردے پوشی کے ساتھ اسے اپنے پاس بلائیں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ اسے پردے میں نیچے کیا ہے، اب یہ پردہ اور یہ اس کا تعلق، اب یہ بندہ اور رب کے قریب دونوں قریب ہیں. دنیا کی کوئی ذات نہیں اسے دیکھ رہی انہیں. اللہ تعالیٰ اسے بتائیں گے میرے بندے بتا تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی گناہ کیا، تو نے یہ بھی گناہ کیا. جی اللہ میں نے کیا، جی میں نے کیا، سردی میں کیا، گرمی میں کیا، خوشی میں کیا، غمی میں، سب مانتا چلا جا رہا ہے. اب اللہ معافی چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ معافی. کہا جا بندے میں نے یہ تیرے سارے گناہ میں نے معاف بھی کر دیے، تجھے یہ تیرے گناہوں کے ساتھ کسی کے سامنے ذلیل کیا نہیں. آپ تیرا باپ بھی موجود ہے لیکن بتایا نہیں، نبی موجود ہیں بتایا نہیں، شہداء موجود ہیں بتایا نہیں، کل کائنات موجود ہے. یہ تیرا میرا راز ہے، اسی کے اندر ہی ہے، میں نے کسی کو بتایا نہیں. جا میں نے تجھے معاف کیا، جنت کا مہمان بنا دیا. ایک اور بڑی لطیف بات مسلم کی حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ ہے کہ یہ بندہ وہ ہے جو سب سے آخری جہنمی ہوگا جسے جہنم سے نکالا جائے گا، اس کے بعد کوئی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، اور سب سے یہ آخری ہے جسے کے بعد کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے، اس کے والے سے فرمائیں گے اے فرشتوں اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا، چھوٹے چھوٹے گناہ وہ اس کے سامنے پیش کرو اور ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دو تاکہ نیکیاں بنا کے ہم اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا انہیں نیکیوں کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے، اور ان نیکیوں کو بڑا پیش کر کے اللہ ان کی وجہ سے اسے جنت عطا کرنے جا رہے ہیں. اب یہ کیسا پیار ہوگا اللہ تعالیٰ کا بھی. تھوڑی دیر گزرے گی، کہے گا اللہ
جب یہ اللہ کی رحمت دیکھ لے گا، اللہ کی محبت دیکھ لے گا کہ آج میرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر کے جنت، نیکیاں بنا کے جنت کا داخلہ ملنے لگا، اب کیا کہ اللہ میرے تو بڑے بڑے بھی گناہ تھے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اللہ، یہ اپنے رب کی اس قدر نرمی دیکھ چکا ہوگا، اللہ یہ تو نے میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کیا ہے، اللہ میرے وہ بڑے بڑے گناہ کہاں ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب آپ نے اس بندے کا یہ منظر بیان کیا، آپ اتنا ہنسے سے ابا کہتے ہیں کہ آپ کے جبڑے بھی نظر آ گئے۔ اللہ، اس بندے پہ تعجب، چھوٹے گناہوں پہ جب رب کی رحمت دیکھی تو کہتے ہیں اللہ میرے ہون بڑے گناہ کتنے، انہیں بھی ذرا نیکی اندر تبدیل فرما۔ کیا بات ہے، اللہ کی بڑی رحمتیں۔ دعا کریں اپنے رحیم رب کے ساتھ اللہ میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا مالکی، وہ بادشاہ ہے یوم الدین، قیامت کے دن کا۔ کون بادشاہ ہے؟ اللہ۔ آج کون بادشاہ ہے؟ اللہ۔ کل بھی وہی بادشاہ، آج بھی وہی بادشاہ، قیامت کے دن بھی وہی بادشاہ۔ آج دنیا کے اندر یہ تھوڑے پیسے ملنے پر، تھوڑے بہتے ملنے پر کہتے ہیں میں سب کچھ ہوں، بادشاہ ہوں۔ ایسے جباروں کو، ایسے قہاروں کو، ایسے ظالموں کو اللہ قیامت کے دن مخاطب کریں گے، لمن الملک اليوم این المتکبرون این الجبارون، وہ کہاں تکبر کرنے والے، تکبر کے اندر گھمنڈ کرنے والے، ہمارے پاس بڑی دولت آ گئی، آج بتائیں آج بادشاہت کس کی ہے؟ فرمایا آج بادشاہت اللہ تیرے لیے ہے۔ ایاک نعبد، ایاک نعبد، خاص تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ یار جس رب نے پیدا کیا ہے اسی کا حق ہے کہ یہ جبین اسی کے سامنے جھکی ہے، یہ سر بھی ایک ہے، یہ جھکانے کے لیے در بھی ایک ہی ہے، یہ سر بھی ایک ہے، جھکانے کے لیے یہ در بھی ایک ہے۔ جب سر ایک ہے، در ایک پہ جب جھکا دیتا ہے بندہ تو قسم باللہ اللہ اس بندے کو در بدر بھکاری بناتا نہیں، پھر وہ اپنے خزانوں سے اتنا دیتا ہے کہ دنیا والے بھی اس پہ رشک کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا در نصیب فرمائے۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ بیماری ہو تب، خوشی ہو تب، غمی ہو تب، مشکل وقت میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ ہم تیری ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ اب ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو 4 آیات کے ہم نے پڑھ لیا نا، یہ اتنی ہے میرے لیے، اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں نا یہ میرے بندے کے لیے۔ اب اتنے جب جملے بندہ پڑھتا ہے نا، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ بندہ پڑھتا ہے نا، مثال کے طور پر نماز میں کھڑا پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں فرشتوں تم نے کہا تھا انسان کو نہ بنانا، یہ زمین میں جا کر فساد کرے گا، تم نے کہا تھا، اور دیکھو الحمدللہ رب العالمین جب نماز میں یہ بندہ پڑھتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں حامدنی عبدی، میرا بندہ تو میری تعریفیں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا یار لذت ہوگی جب ہمارے جیسا گھٹیا ترین گناہ گار بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ جملہ بولے، آسمان کا رب ہمارا تذکرہ آسمان کے پاک باز فرشتوں کے پاس کرے، دیکھو میرے بندے کی طرف حامدنی عبدی، وہ تو میری تعریف کر رہے ہیں۔ جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ آپ بڑے مہربان ہیں، آپ نہایت رحم کرنے والے ہیں، اللہ کہتے ہیں دیکھو اثنا علیہ عبدی، میرا بندہ میری ثنا خوانی کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ آپ ہی بادشاہ ہیں، اللہ کہتے ہیں فرشتے دیکھو مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میری بزرگی، میری جلالت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہا یہاں تک کہ میرے بندے نے میرے لیے تعریف کی، میری تعریف کی، اس کے بعد تو نے میری تعریف اتنی کر دی ہے، اب جو تم مانگتا جائے گا میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ جب اتنی تعریف ہوگی اب یہ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا رستہ عطا کر دے۔ اب یہ سیدھا رستہ سب سے پہلے نا بندے کو ایمان اور اسلام کے حوالے سے چاہیے، اس کے بعد اگر اس کا مفہوم عام کیا جائے، اللہ میں کاروبار پہ جاؤں ظلم والا رستہ نہ عطا فرمانا، دکان پہ جاؤں زیادتی والا رستہ نہ عطا فرمانا، اللہ دنیا آخرت کے اعتبار سے اللہ مجھے وہ رستہ عطا فرما۔ کون سا رستہ؟ اس کی وضاحت آگے ہے، صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، اے ہمارے رب جن پہ آپ نے انعام کر دیا، ان لوگوں کا رستہ۔ اللہ اکبر۔ غیر المغضوب، نہیں غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کا رستہ چاہیے جو گمراہ بھی نہیں ہیں، ان لوگوں کا رستہ چاہیے جن پہ غضب بھی نہیں ہوا۔ المغضوب سے مراد یہودی ہیں،
ان پہ بھی اللہ کا غضب ہوا، اور الضالین سے مراد عیسائی ہیں جو گمراہ ہو گئے۔ اگر یہ سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے نا، قسم باللہ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرتوں کی باتیں ہیں، بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ حکمتیں بیان کر دی ہیں۔ اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے؟ بندہ نماز پڑھتے ہوئے کہہ رہا اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما، سیدھا رستہ، ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اب انعام یافتہ کون ہے؟ سورہ آل عمران کے اندر 5ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ جو میں اللہ کی اطاعت کرے اور میرے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر مصطفیٰ کی اطاعت کرے، جو نبی کی اطاعت کر لیتا ہے، رسول کی اطاعت کر لیتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یہ اتنا سعادت والا بن جاتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ، کل قیامت کا دن ہوگا، اس خوش نصیب کو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی نا، اللہ اسے ساتھ انبیاء کا عطا فرما دے گا۔ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نبیوں کا ساتھ اسے عطا فرمائیں گے، اللہ صدیقین کا ساتھ عطا فرمائیں گے، اللہ شہداء کا ساتھ عطا فرمائیں گے، اللہ صالحین کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 عظیم درجے ہیں۔ انبیاء نبیوں کا ساتھ ملنا کوئی معمولی بات ہے؟ شہداء کا ساتھ ملنا کوئی معمولی بات ہے؟ اور صدیقین صالحین کا ساتھ ملنا کوئی معمولی بات ہے؟ آپ جس نبی کی سیرت کو اٹھا کے پڑھ لینا، ہر نبی کی یہ دعا ہوا کرتے تھی الحقنی بالصالحین، اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ زندہ رکھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہی کل اٹھانا۔ ابراہیم علیہ السلام ہے نا، ان کی بھی دعا تھی ربی حبلی حکما و الحقنی بالصالحین، اللہ میں جب کوئی بات کہوں بات قوت والی عطا فرما، و الحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی معیت، نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ نبیوں کی دعا۔ اور آپ کو بتاؤں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے ساتھ اپنی محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ محبوب پیغمبر جب اس دنیا سے جا رہے تھے نا، آپ ایک دعا کر رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ رفیق کہتے ہیں ساتھ کو، رفاقت کو کہتے ہیں۔ اللہ مجھے سب سے بلند و بالا ساتھ عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ جب ہم یہ دعا کریں گے نا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا رستہ عطا فرما، تو اس کا سادہ سے مفہوم یہ بھی بنتا ہے، اس دعا کے اندر، اس سورہ فاتحہ کے اندر جب آپ نماز پڑھتے ہو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے اللہ مجھے میرے محبوب پیغمبر کا ساتھ نصیب فرما، اللہ مجھے صدیق کا ساتھ نصیب فرما، اللہ مجھے عثمان، عمر، حیدر کرار، صالحین، مجھے ان کا ساتھ نصیب فرما، اللہ ان کی محبت میں زندہ رکھ، ان کی محبت میں مجھے ایمان والی زندگی عطا فرما، اللہ موت تو سب پہ آنی ہے، مرنے کے بعد اللہ ان کا ساتھ نصیب فرما۔ دعا ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں قرآن کے سائے تلے زندہ رکھے، اور قرآن کی محبت کے ساتھ ہی اللہ ہمیں اس دنیا سے بلائے۔ ایک لمحے کے لیے صرف آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، میں اس کا ترجمہ دوبارہ ذرا ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس کو آپ بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، جس قدر آپ پڑھتے جائیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ یہ پاک کلام جب آپ کی زبانوں پہ آئے گا، زبانیں پاک ہو جائیں گی، زمانہ پاک ہو جائے گا، ایمان اور انسان پاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے، الرحمن، جو بڑا مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، بادشاہ ہے بدلے کے دن کا، جزا و سزا کا، یعنی قیامت کے دن کا۔ فرض کریں آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، نماز کے اندر ایک لمحے کے لیے آپ کے ذہن میں وہ قیامت کا منظر آ جانا چاہیے۔ ایک پل صراط بھی ہوگی جس سے میں نے گزرنا ہے، ایک حساب و کتاب بھی ہوگا جہاں میرے نیک اور بد اعمال سامنے آ جانے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اچھا ہے تو وہ بھی سامنے، برا ہے تو وہ بھی سامنے، سب کچھ سامنے آ جانا ہے۔ مالک یوم الدین پڑھتے ہوئے قیامت کا وہ منظر سامنے آ جانا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں نماز کے اندر، قیام کے اندر کھڑا ہو کے یہ وعدہ کرتا ہوں، عبادت تیری کرتا ہوں، مدد تجھ سے مانگتا ہوں۔ اللہ یہ سارا کچھ میں نے تیری تعریف کے لیے کیا ہے، اب مجھے بھی تو کچھ چاہیے نا، مجھے بھی تو کچھ چاہیے۔ تعریف میں نے آپ کی ہے، اب مجھے کیا چاہیے؟ اللہ مجھے سیدھا راستہ چاہیے، مجھے ہدایت چاہیے، مجھے ایمان چاہیے، اور ان لوگوں کا رستہ چاہیے جن پہ اللہ تو نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کا
جن پہ اللہ تیرا غضب ہوا، جن پہ تیرے عذاب آئے۔ وہ دیکھیں قوم نوح کو جنہیں اللہ نے پانی کے اندر غرق کر دیا، قوم لوط کو جن کی بستیوں کو اللہ نے زمین سے اکھیڑا، آسمانوں میں بلند کر کے اللہ نے دے مارا اوپر سے پتھروں کی برسات کر کے، وہ قوم شعیب، وہ قوم ہود جن کے اوپر زلزلے کے عذاب آئے اور چیخوں کی زلزلے آئے، آوازوں کے عذاب آئے، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ وہ قوم موسیٰ جنہیں سمندر میں لا کر اللہ نے غرق کر دیا۔ حضرات ہم وہ یہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ نہیں بلکہ ان لوگوں کا رستہ، بلکہ اس نبی کا رستہ کہ جس نبی کے ہوتے ہوئے اللہ تو نے کسی عذاب کو اتارا نہیں۔ یہ ہمارے نبی کی بھی بڑی عظمت تھی۔ قسم باللہ سابقہ نبیوں کے موجودگی کے اندر اللہ نے ان کے سامنے ان کی امتوں کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن ہمارے نبی کی عظمت کہا جب تک آپ ان میں موجود ہیں ایسا کوئی زلزلہ، کوئی طوفان، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ ہم ان نبی کا، ان انعام یافتہ لوگوں کا اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے، قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ اسی برکت سے ہمارے گناہوں کو دور فرما دے، اللہ نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے جانی مالی فتنے آزمائشیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔